سر یہ بتائیں کہ یہ جو لیاری کے بارے میں تھوڑا سا بتاؤ، پہلے کیسا تھا، اب کیسا ہے، اور یہ اسٹریٹ اسکول کیا صرف لیاری میں تھے یا شہر کے اور بھی مختلف علاقوں میں کام کر رہے تھے، یا کیا تھا؟ اسٹریٹ اسکول اس کا کانسیپٹ لیاری سے ہی نکلا ہے، کیونکہ مجھے یاد پڑتا ہے 80s کے زمانے میں تعلیم کا فقدان تھا لیاری کے اندر. اس کی 2-3 وجوہات تھیں. ایک تو گورنمنٹ اسکول پڑھتے تھے سارے بچے، لیکن ان کی کنڈیشن اتنی اچھی نہیں تھی کہ وہاں تعلیم دی جا سکے اسی طرح سے. دوسرا یہ تھا کہ کچھ علاقے میں ایسا ماحول تھا جس کی وجہ سے بچے پڑھنے کی طرف زیادہ توجہ نہیں دیتے تھے، اور پیرنٹس کا بھی اس میں دخل تھا کہ پیرنٹس بھی اس چیز میں ان کی توجہ نہیں تھی. تو اس کو دیکھا لوگوں نے، یہ پھر سٹارٹ کیا کہ یار کچھ تعلیم کا سلسلہ شروع کیا جائے. تو ہر علاقوں میں ہر ایک نے ایک چھوٹا سا سیٹ اپ بنایا، اور وہاں اس میں کچھ کرنا نہیں پڑا. مزے والی بات یہ ہے کہ اس میں زیادہ محنت کی ضرورت نہیں تھی. اسٹریٹ تھا، وہاں پر کسی نے بوریوں سے پردہ لگا دیا، کسی نے پردہ لگایا ہی نہیں، بس 2-3 دیواروں پہ کالا کلر کر کے 2-3 چاکس خریدے اور کام شروع. اچھا، مطلب اتنا سستا سسٹم جو تھا ایجوکیشن کا، شاید ہی دنیا میں اس طرح کا کوئی سسٹم بنا ہو، جو کہ لیاری نے قائم کیا، اور یہ بہت بڑی مثال ہے لیاری کے لیے. اور اس زمانے میں مجھے یاد پڑتا ہے کہ 60 کے قریب اسٹریٹ اسکول تھے جو پورے لیاری میں کام کر رہے تھے. وہ نہ صرف ایجوکیشن دے رہے تھے، اور ساتھ ساتھ بچوں کے ٹیلنٹ کو بھی امپروو کر رہے تھے، اور ان کو مواقع دیے جا رہے تھے. بچے سانگز میں کیا کہتے ہیں اپنا ٹیبلوز، ڈرامے، ہر قسم کی چیزوں میں بچے کافی حد تک انفرٹینمنٹ میں جا رہے تھے. اور اس طرح کے مقابلے ہوا کرتے تھے لیاری کے اندر. 8 سال میں مقابلے ہوتے تھے جس میں پورا لیاری ایک ساتھ جمع ہوتا تھا، اور تمام اسٹریٹ اسکول کے بچے آپس میں کوئز کے مقابلے ہو رہے ہیں، کہیں کیا مقابلے ہو رہے ہیں. تو ایک بہت اچھا ایک انوائرمنٹ کریٹ کیا تھا اس اسٹریٹ اسکول نے. تو ہم بھی اس کا حصہ تھے، تو ہم نے بھی اس میں قدم بقدم آگے بڑھتے چلے گئے. اور اب ہم یہ خواتین کے ووکیشنل سینٹرز کیسے قائم ہوئے؟ جیسے کہ میں نے پہلے آپ سے عرض کیا تھا کہ خواتین، جیسے آرم نے ایک سلسلہ جب شروع کیا، جب لوگوں دیگر آرگنائزیشنز نے دیکھا کہ آرم کے اندر خواتین موجود ہیں، تو انہوں نے بھی اس طرح کی ہمت پیدا کی اور اپنے اپنے اسکولوں کے اندر خواتین کو حصہ دیا، ان کو شامل کیا. تو جب اس طرح سے ہر علاقے میں خواتین کی شمولیت ہو گئی تو ظاہر ہے سوچ بڑھتی گئی، اور لوگوں نے سوچا کہ خواتین کے لیے کچھ الگ سے کام کیا جا سکے جس سے کم از کم ارننگ اور باقی چیزوں کا سلسلہ شروع ہو. ٹھیک. تو چھوٹے پیمانے پر، انیشلی چھوٹے پیمانے پر سلائی سینٹر قائم کیے گئے. صحیح. ہر علاقوں میں قائم کیے گئے تاکہ وہاں سے خواتین آئیں اور سیکھیں اور خود سے اپنی ارننگ شروع کر سکیں. صحیح. تو یہ اچھا سلسلہ تھا. پھر ساتھ ساتھ جیسے یہ سلسلہ چلتا گیا تو لوگ بڑھتے چلے گئے، پھر انڈسٹریل ہوم تک پہنچ گئے، یعنی کہ سیکھے اور ساتھ ساتھ وہ سکھاتے رہے اور کام بھی کرتے رہے، اور فیکٹریز وغیرہ کے لیے بھی وہ کام کرتے رہے. صحیح. تو بہت اچھا ایک عمل تھا ارننگ کے حوالے سے. کہ اس میں یہ ہوا کہ ویمن کی امپاورمنٹ کی بات آتی ہے، خواتین امپاور ہو گئیں کہ وہ ان کو اندازہ ہوا کہ وہ کما سکتی، کیا کر سکتی ہیں. ایک زمانے میں تو یہ تھا کہ خواتین کام پر نہیں جاتی تھی، کام کرنے نہیں جاتی تھی باہر، لیکن آہستہ آہستہ یہ ہوا کہ اب خواتین جابس کرنے باہر جاتی ہیں. ایون لیاری میں ڈفرینٹ جگہوں پہ کہیں کلینکس میں کام کر رہی ہیں، تو کہیں ہاسپٹلز میں کام کر رہے ہیں، کہیں اسکولوں میں ہیں. اسکولوں میں تو بے تحاشا ہیں نا. صحیح. ٹیچرز خواتین کی بہت زیادہ شمولیت ہے. اچھا تم کیا کہو گے کہ یہ آرم نے جو ہے وہ لیاری کی معاشرت میں اور اس کی تہذیب میں کوئی کردار ادا کیا؟ بہت بڑا کردار ادا کیا. آرم، جیسے میں نے بتایا نا کہ آرم صرف تعلیم تک محدود نہیں رہا، بلکہ انہوں نے کوشش یہ کی آرم کے لوگوں نے کہ پورے لیاری میں ہم اس تبدیلی کو پہنچائیں. خاص کر اس میں 2 چیزیں میں دیکھتا ہوں. ایک خواتین کی شمولیت. اگر ہماری ٹیم میں جو خواتین کی شمولیت نے ایک انفارمیشن، ایک اویئرنیس پھیلا دی پورے لیاری کے اندر کہ ہم بھی
مطلب ہمت افزائی ہوئی ہر ایک کی کہ وہ انہوں نے کہا کہ ہم بھی اپنے علاقوں میں کم خواتین کے ساتھ مل کر کام کر سکتے ہیں تاکہ شانہ بشانہ چلنے سے بہتر انداز میں کام کیا جاتا ہے. ایک تو یہ. دوسرا جو رول تھا ہم نے جو پورے لیاری کے اندر تعلیم بالغان، ہم چاہتے تھے کہ خواتین کی اگر تعلیم کہیں رک گئی ہے تو اس کو دوبارہ شروع کیا جائے. تو ہم نے ہوم اسکول لٹریسی پروگرام کے طور پر ایک پروگرام شروع کیا جو کہ پورے لیاری میں جن جن خواتین نے تعلیم نہیں حاصل کی تھی انہوں نے اس سے تعلیم حاصل کی. لگ بھگ 5000 کے قریب خواتین جو تھیں اس سے فائدہ حاصل کر چکی ہیں اور ابھی بھی یہ سلسلہ جاری ہے، لیاری میں ہے. اب تو ہم خیر لیاری سے باہر بھی نکلے ہیں، باقی علاقوں میں کام کر رہے ہیں، لیکن ایک یہ بہت بڑا کردار تھا. دوسرا کردار آرم کا یہ تھا کہ آرم نے اویئرنیس کے بہت سارے پروگرامز چلائے. اویئرنیس میں سب سے پہلے جو آتا ہے کلیننگ. جیسے کہ لیاری کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ کلیننگ کا فقدان ہے، ہم بھی محسوس کرتے ہیں کہ ہے کیونکہ ہم یہاں رہتے ہیں. تو کلیننگ میں بھی ہم نے دیکھا کہ ہم نے سب سے پہلے کوشش کی کہ اس بلاک اے بغدادی میں جو 9 گلیاں اس کو ماڈل کے طور پر اس طرح بہترین بنایا جائے کہ یہ اویئرنیس پھر ہم باقی علاقوں میں پھیلا سکیں. تو ہم نے کلیننگ کا یہ کام شروع کیا اور اس کلیننگ کے کام ساتھ ساتھ ہم نے علاقوں میں ڈور ٹو ڈور ڈسٹ بن پرووائڈ کیے. تو یہ ایک زبردست کامیاب ترین پروگرام تھا. اس سے کیا ہوا کہ نہ صرف صفائی ہوئی بلکہ لوگ اویئر ہوئے کہ کیا کرنا ہے. ہاں، ورنہ اس سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ لوگ اپنے گھر کا کچرا اٹھایا اور باہر پھینک دیا یوں. لیکن اب نہیں، اب کم از کم ہر ایک اپنے گھر میں وہ ڈسٹ بن ٹوٹ گئے جو کسی زمانے میں دیے گئے تھے، لیکن اب لوگ جو ہے نا اپنے ہی گھر میں ڈسٹ بن رکھتے ہیں. جو کچرا ہوتا ہے صبح جب صفائی والا آتا ہے اپنے گھر سے وہ ڈبہ نکال کے صفائی والے کو دیتے ہیں اور وہ صفائی والا سب کو بٹور کے لے جاتا ہے. اس قسم کے اویئرنیس ہم نے پورے اس لیاری میں پھیلایا. پھر اس طرح سے جیسے فلڈ کے حوالے سے ہم کام کرتے تھے، پورے لیاری میں گھومتے تھے تاکہ لوگ اس سے اویئر ہو سکیں کہ بھائی اگر کوئی خدا نخواستہ ڈیزاسٹر آتا ہے تو ہم سب کو مل کر کس طرح سے اس میں مدد کرنی چاہیے. اور پھر اس کے بعد الیکشن کے دوران ہمارا بہت بڑا رول رہا ہے. ہم مختلف علاقوں میں جا کے چھوٹے چھوٹے ٹریننگز اور سیمینار ارینج کرتے تھے جس میں ہم لوگوں کو اویئر کرتے تھے کہ آپ کو ووٹ دینا چاہیے، ووٹ دینا آپ کا حق ہے، الیکشن میں ووٹ کیسے ڈالا جاتا ہے، اس کا کیا طریقہ کار ہے. اس پہ بھی ہم نے کام کیا تھا. سر کیا آپ کی آرم نے لیاری میں جو ہیلتھ کے معاملات تھے اس پہ بھی کوئی کام کیا؟ ہیلتھ پہ کام کیا ہم نے. جیسے کہ ابتدائی دور کی بات بتا رہا ہوں، مدر اینڈ چائلڈ پر جو سروے ہم نے کیا تھا اس کا مقصد یہ تھا کہ ہمارے پاس ایک ڈیٹا آ جائے کہ جس میں ہم دیکھ سکیں کہ ان کے لیے ہم ان کی صحت کے لیے کس طرح سے کام کر سکتے ہیں. جب وہ ڈیٹا آ گیا تو اس زمانے میں ڈاکٹر سعید اسماعیل ہوتے تھے، ان کے ساتھ مل کر ہم نے یہ کام کیا. ان کی صحت باقاعدہ ہمارے پاس چیک اپ ہوا کرتا تھا، منتھلی چیک اپ ہوتا تھا، ڈسپینسری لگتا تھا جس میں خواتین آتی تھیں اور اپنے جو بھی مسئلے مسائل ہوتی تھی ہیلتھ کے حوالے سے وہ ڈسکس کرتی تھیں اور پھر ہم اس کو ریکارڈ کرتے تھے باقاعدہ سے. پھر ویکسینیشن کے جو سلسلے تھے وہ بھی ہمارے پاس آرم میں چلے ہیں. اور ایک جو اس کے بعد جو بڑا کمپین جو تھا وہ پولیو کا، جس وقت پاکستان میں پولیو کا شور اٹھا کے پولیو کے قطرے پلائے جائیں تو اس وقت آرم اس پہ کام کر رہی تھی. اس زمانے میں سمجھو کہ ایک سپاہی کے طور پر وہاں کام کر رہا تھا. اور آرم کا کام کرنے کا طریقہ بڑا ڈفرینٹ رہا ہے کیونکہ گورنمنٹ اداروں نے کیا کیا کہ اپنے اپنے سینٹرز میں وہ قائم کیے کہ پولیو کے قطرے پھیلانے کے لیے جو بھی انٹرسٹیڈ ہے وہ وہاں سینٹرز میں آئیں. لیکن ہم نے ایسا نہیں کیا. ہم ڈور ٹو ڈور پولیو کے قطرے پلایا کرتے تھے. ہماری دیکھا دیکھی پھر یہ ہوا کہ پورے اب جگہوں پہ پورے پاکستان میں اب یہی سلسلہ ہے کہ ڈور ٹو ڈور والا کانسیپٹ کلیئر ہوا ہے. لیکن اس سے پہلے صرف ہمارا ادارہ، مجھے ہو سکتا ہے کہ پورے پاکستان میں ایسا نہ ہو لیکن لیاری میں ایسا نہیں تھا. لیاری میں صرف سینٹرز تھے جہاں پر جایا کرتے تھے. لیکن ہم اپنے طور پر جب کرتے تھے تو ہماری ٹیم ہوتی تھی جس میں 30 سے 40 لڑکے اور لڑکیاں ہوتی تھیں جو ڈور ٹو ڈور جا کر پولیو کے قطرے پھیلاتے تھے. اب جو ہے جو ہیلتھ کا جو ڈپارٹمنٹ ہے وہ سیم اسی پیٹرن کو یوز کر رہا ہے اور ڈور ٹو ڈور جو ہے پولیو کے قطرے پلائے جاتے ہیں. تو یہ بہت بڑا ہماری کنٹریبیوشن ہے آرم کی جو کہ ہم نے لیاری کے حوالے سے کیا تھا.
اور اس کی بڑی نیٹ ورکنگ ہم نے بنائی تھی، نہ کہ صرف اس علاقے میں، ہم نے جن علاقوں کو ہم نے کور کیے، لیکن پھر جتنے بھی اور ادارے تھے ان کے ساتھ بھی ہمارے کنیکشن سے رابطے تھے، ان کو بھی ہم چلاتے تھے، اور اس طرح سے ایک بہت بڑا ڈیٹا ہمارے پاس اکٹھے ہوا تھا، خاص کر اس پولیو کے حوالے سے۔ سر یہ بتاؤ کہ صرف آرم لیاری میں ہی کام کر رہی ہے یا اس کے علاوہ بھی اس نے کہیں پہ کام کیا؟ نہیں، آرم صرف لیاری میں کام نہیں کر رہا، بلکہ پورے جہاں ہمارے اپروچز ہیں ہم وہاں جاتے ہیں، وہاں کام کرتے ہیں۔ اس کو اگر ذرا سا دوبارہ ماضی کی طرف آتے ہیں، TRC ٹیچر ریسورس سینٹر نے ایک ٹریننگ دی ٹیچرز کی، تو ہم نے اس ٹریننگ کو ریپلیکیٹ کیا آرم کے اندر اپنی پریکٹس کے لیے کہ کیا ہم اس ایسا کر سکتے ہیں، ٹرانسفر کروا سکتے کہ نہیں۔ صحیح، ایک کامیابی ہوئی، پھر اسی ٹریننگ کو ہم نے پورے لیاری میں پھیلایا۔ صحیح، پھر اس کے بعد ہمیں اسی ٹریننگ کے ذریعے ہم مختلف سٹیز میں بھی گئے اور یہ ٹریننگ دے کے آئے ہیں، جیسے لاڑکانہ میں گئے، جیسے میرپور خاص میں گئے، ڈنڈولیار میں گئے، اور مختلف ان سندھ کے علاقوں میں گئے، اور پلس پھر اس کے بعد یہ جو لیاری کے اطراف کے جو علاقے ہیں، جیسے ماری پور ہوا، جیسے مواج گوٹ ہوا، جیسے یوسف گوٹ ہوا، ان علاقوں میں بھی ہم نے کام کیا، داؤد گوٹ ہوا، اور پھر اس کے بعد وہ جو ہب سے پہلے کے کچھ ولیجز علاقے ہیں، گاؤں ہیں، ان علاقوں میں ہمارا کام ہے، وہاں پر ہمارے اسکول چل رہے ہیں، پرائمری اسکول چل رہے ہیں۔ تو یہ نہ کہہ سکے کہ ہم صرف لیاری میں، بلکہ ہم لیاری سے باہر بھی کام کر نکلے ہیں، اور مختلف ہر جگہ جہاں جس نے ہمیں بلایا، جس نے کسی نے اگر کہا کہ ہمیں ٹریننگ چاہیے، تو ہم نے ملیر میں بھی ایک ٹریننگ دی ہے، صحیح، ملیر کے علاقے شرافی گوٹ میں بھی ہم نے ٹریننگ دی ہے، ٹھیک ہے، اور جہاں جس نے ہماری ضرورت محسوس کی ہم وہاں پر گئے ہیں۔ پھر اس کے علاوہ تھیٹر کے حوالے سے بھی ہم لوگ اس طرح سے مختلف علاقوں میں تھیٹر کرتے رہے ہیں۔ ریڑھی کا علاقہ ہے، وہاں تھیٹر کیا ہم نے، اورنگی کے علاقے میں تھیٹر کیا، اورنگی OPP کے ساتھ بھی ہم نے تھیٹر کیے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی ایسے علاقے تھے، ملیر کا علاقہ تھا، مجھے بھی یاد نہیں آ رہا، لگ بھگ بہت سارے ایسے علاقے